بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اندر کی بات فیاض راجہ کے ساتھ، اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر۔ دوستو بڑی خبر ہے، بریکنگ نیوز ہے، اور بڑی خبر یہ ہے کہ صوبہ سندھ کی اہم ترین سیاسی شخصیت نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے، اور ان کے اس استعفے کے بعد پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو رہنما ہیں شہباز شریف، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عمران خان یعنی موجودہ وزیر اعظم، اور پیپلز پارٹی کے رہنما بلاول بھٹو، تینوں سیاسی طور پر ایکٹیو ہو گئے ہیں۔ اور سندھ کی سیاست کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے، کراچی کی سیاست کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بڑی تبدیلیاں رونما ہونے والی ہیں، اور اگلے 4 ماہ سال 2021 کے کراچی کی سندھ کی سیاست یعنی کہ اربن سندھ کی اور رورل سندھ کی سیاست میں فیصلہ کن ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس بڑی خبر کے بعد اس کی تفصیلات میں جانے سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ صوبہ سندھ جہاں پر جو ہے وہ گزشتہ 2 سے 3 ادوار جو ہے وہ مسلسل پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ سندھ پاکستان پیپلز پارٹی کا بیس کیمپ ہے۔ اگر تھوڑی تفصیل کے ساتھ بات کی جائے تو پاکستان کی 3 جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے 3 بیس کیمپ ہیں، یعنی تحریک انصاف کا بیس کیمپ خیبر پختونخوا کو سمجھا جاتا ہے، اور وہاں پر ابھی تک کوئی بھی سیاسی جماعت تحریک انصاف کے بیس کیمپ میں اس طرح سے مضبوطی سے تحریک انصاف کو مقابلہ نہیں دے پائی، اور گزشتہ الیکشن کے اندر انہوں نے وہاں پر بڑی تعداد میں نشستیں حاصل کر لیں، 75% کے قریب۔ جبکہ پنجاب کو مسلم لیگ نواز کا بیس کیمپ کہا جاتا ہے، لیکن جہاں پر تحریک انصاف نے ایک لمبا چوڑا شگاف ڈالا پاکستان مسلم لیگ نواز کے بیس کیمپ میں، اور آدھی سے زیادہ یعنی جو 141 نشستیں ہیں ان میں تقریباً 70 کے قریب جو نشستیں ہیں وہ لے اڑی، اور بڑا نقصان ہوا مسلم لیگ نواز کو۔ سندھ کے اندر، سندھ کو پاکستان پیپلز پارٹی کا بیس کیمپ کہا جاتا ہے۔ اربن اور رورل 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے سندھ کو، جس میں کراچی جو کہ جس کو اربن کہا جاتا ہے وہاں کی 21 نشستیں ہیں، اگرچہ اب اس کے ساتھ حیدرآباد اور دیگر شہری علاقوں کی کچھ نشستیں شامل کر لیں تو یہ 25-28 ہو جاتی ہیں، لیکن ابھی تک باقی جو سندھ کی نشستیں ہیں وہ تقریباً 40 کے قریب ہیں، جنہیں رورل سندھ کہا جاتا ہے۔ اور وہاں پر جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اس طرح سے کسی سیاسی جماعت نے ابھی تک جو ہے وہ ٹف ٹائم نہیں دیا، اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے ان 40 میں سے تقریباً 32-33 نشستیں جو ہے وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ لیکن اس مرتبہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگلا پاکستانی سیاست کا جو بڑا میچ ہے وہ سندھ کے اندر، کراچی کے اندر کھیلا جائے گا۔ تمام سیاسی جماعتوں کی نظریں ہیں وہاں پر، اور بڑی تیزی سے حالات جو ہے وہاں پر تبدیل ہو رہے ہیں۔ بڑی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ بڑی خبر یہ ہے کہ واحد آواز تھی مسلم لیگ نواز کی سندھ کے اندر اور کراچی کے اندر مفتاح اسماعیل، اور اتنی اہم شخصیت تھے کہ وہ ان کے سابق وزیر خزانہ بھی رہے، ان کی جانب سے استعفیٰ سامنے آیا ہے۔ مفتاح اسماعیل، مسلم لیگ نون سندھ کے جنرل سیکرٹری مفتاح اسماعیل نے پارٹی عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے، اور پارٹی ذرائع کے مطابق مفتاح اسماعیل نے اپنا استعفیٰ پارٹی صدر شہباز شریف کو بھجوا دیا ہے، جس کے بعد نون لیگ کی صفوں کے اندر ایک بھونچال ہے، کیونکہ وہ یہ کوشش کر رہے تھے کہ گزشتہ الیکشن کے اندر سندھ سے، کراچی سے ان کے ہاتھ کچھ نہیں آیا تھا، اور پنجاب کے علاوہ وہ کسی صوبے میں بھی بہتر طریقے سے جو ہے وہ پرفارم نہیں کر پائے تھے۔ لیکن اب ان کا یہ ارادہ تھا کہ شاید وہ پارٹی کو سندھ میں یا جو ہے وہ کراچی کے حد تک پھیلائیں گے، لیکن ایسے موقع کے اوپر ایک بڑا استعفیٰ سامنے آیا، اور مفتاح اسماعیل کے قریبی ذرائع کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون کراچی کے بعض عہدیداروں اور کارکنوں کے رویے کی بنا پر انہوں نے استعفیٰ دیا ہے، اور چند روز قبل مسلم لیگ نون کے کارکنوں نے مسلم لیگ ہاؤس میں نازیبا الفاظ استعمال کیے تھے۔ ان وجوہات کی بنا پر انہوں نے استعفیٰ دیا ہے۔ دوسری جانب جو ہے وہ شہباز شریف کا بیان سامنے آیا ہے، وہ سیاست میں ایکٹیو ہو گئے ہیں۔ اس خبر آنے کے فوراً بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ جو ہیں جمعہ کو 27 اگست کو 3 روزہ دورے پر وہ کراچی پہنچیں گے۔ اگرچہ ان کا یہ دورہ پہلے بھی پلان تھا، لیکن اب ہنگامی طور پر انہوں نے اس کی تاریخ نزدیک کر دی، اور کراچی وہ پہنچ رہے ہیں 27 اگست کو۔ اور سندھ کے جو صدر ہیں شاہ محمد شاہ، جن کے ساتھ اختلافات بتائے جا رہے ہیں مفتاح اسماعیل کے، ان کا کہنا ہے کہ میاں شہباز شریف 3 دن کراچی میں قیام کریں گے اور پارٹی رہنماؤں اور عہدیداروں سے ملاقاتیں کریں گے۔ شہباز شریف تعزیت کے لیے پیر پگاڑا کے پاس بھی جائیں گے، جلال محمود شاہ اور امیر بخش بھٹو کے گھر بھی جائیں گے، اور شاہ محمد شاہ کا یہ کہنا ہے کہ شہباز شریف مسلم لیگ نون کے رہنماؤں سے ملاقاتیں کریں گے اور پی ڈی ایم کے جلسے میں بھی شرکت کریں گے، جو کہ 29 اگست کو ہونے جا رہا ہے۔ انہوں نے یہ مزید بھی کہا کہ اس سلسلے میں پارٹی کے ذیلی عہدیداروں کا اجلاس کل مسلم لیگ ہاؤس میں طلب کیا گیا ہے۔ جو مزید کچھ اطلاعات ہیں ذرائع کی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ اہم ترین لوگ جو ہیں وہ نواز لیگ کے اندر شامل ہو سکتے ہیں، مختلف سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ چھوڑ کے۔ اسی دوران ایک اور بڑی خبر بھی سامنے آئی ہے، اور وہ بڑی خبر یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری جو کہ دبئی سے امریکہ کی طرف جنہوں نے روانہ ہونا تھا، کل یہ اطلاعات آئیں کہ وہ امریکہ نہیں جا رہے، شاید انہیں انکار ہو گیا جس مقصد کے لیے وہ جا رہے تھے۔ وہ دبئی سے واپس ہنگامی طور پر کراچی پہنچے ہیں، اور کراچی میں انہوں نے مختلف حلقوں کا دورہ کیا ہے، اور ایک ایسے موقع کے اوپر کہ جب بلدیاتی
نظامیاتی انتخابات ہونے والے ہیں کراچی کے اندر کنٹونمنٹ بورڈ کے، ان کے اس دورے کو بھی اہم قرار دیا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے سیاسی مبصرین کی جانب سے کہ اس وقت جو کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں سندھ کے اندر اور کراچی کے اندر، اور اس کے بعد جو لوکل باڈیز کے سندھ کے انتخابات ہوں گے، وہ مستقبل کی سیاست کا تعین کر دیں گے۔ صوبہ سندھ کی مستقبل کی سیاست کس طرف کو جا رہی ہے اس کا فیصلہ کریں گے۔ اسی ضمن میں بلاول بھٹو زرداری ایکٹیو ہوئے ہیں اور انہوں نے شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا ہے۔ اسی دوران یہ خبر بھی آئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ اور موجودہ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے سندھ کے حوالے سے معاون خصوصی ارباب غلام رحیم سے انہوں نے ملاقات کی ہے۔ سندھ کی جو مجموعی سیاسی صورتحال ہے اور صوبے میں پاکستان تحریک انصاف کی مؤثر تنظیم سازی کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا ہے، اور ارباب غلام رحیم کے قریبی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ان کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کے جو سربراہ ہیں، جو وزیر اعظم پاکستان عمران خان ہیں، انہیں 12 ستمبر سے پہلے یعنی ستمبر کے پہلے ہفتے میں کراچی اور سندھ کے دورے کی بھی دعوت دی گئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ سندھ مشن کا آغاز جو ہے وہ جلد کیا جائے، کیونکہ سندھ میں بڑی تعداد میں کئی ایسی سیاسی شخصیات موجود ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف سے اور نواز لیگ سے مایوس ہو چکی ہیں، اور وہ جو چاہتی ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کی حد تک جو کہ ایک ووٹ تو لیتی ہے لیکن لوگ اس کے خلاف بھی بڑی تعداد میں ووٹ دیتے ہیں، لیکن اس ووٹ کو اس طرح سے کیش نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ بکھر کر رہ جاتا ہے، اور وہ ووٹ یقینی طور پر 50% سے زائد بھی ہوتا ہے لیکن وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو ایسے موقع کے اوپر تحریک انصاف کو اس گیپ کو فل کرنے کی ضرورت ہے۔ عمران خان کراچی آئیں، یہ ارباب غلام رحیم کے جو قریبی ذرائع ہیں ان کا کہنا ہے کہ سندھ آئیں، سندھ کا وہ دورہ کریں، اور کئی ایسی سیاسی شخصیات ہیں جو تحریک انصاف میں شامل ہونے کے لیے تیار ہیں۔ تو گویا سندھ کی جو مستقبل کی سیاست ہے اس کے اندر اگلے 3 سے 4 ماہ کے اندر ایک قسم کی ہنگامہ خیزی ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، وہ معاملہ کچھ یوں ہے کہ سندھ کی جو سیاست ہے وہ اربن سندھ اور رورل سندھ کے اندر تقسیم ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے 61 میں سے 40 نشستیں جو ہیں وہ حاصل تو کر لی تھیں گزشتہ الیکشن کے اندر، لیکن ان کے مقابلے میں جو پاکستان تحریک انصاف اور جو دیگر سیاسی جماعتیں تھیں انہوں نے بھی جو نشستیں وہاں پر حاصل کی تقریباً 23 کے قریب، ان کا اگر جائزہ لیا جائے تو اس میں پاکستان تحریک انصاف نے 14 نشستیں حاصل کی، ایم کے ایم نے 6 نشستیں حاصل کی، جی ڈی اے نے 2 نشستیں حاصل کی، اور ایک آزاد امیدوار جو ہے وہ کامیاب ہوئے۔ اس طرح 61 میں سے پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس 38 نشستیں آئیں اور ان کے مخالفین کے پاس 23 نشستیں آئیں۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے، جو سیاسی مبصرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اگر زیادہ بہتر طریقے سے پلے کرے کراچی کی سیاست کے اندر، سندھ کی سیاست کے اندر، تو کراچی سے ہٹ کر کئی جو شہری علاقے ہیں، حیدرآباد اور اس کے علاوہ دیگر جو شہری علاقے ہیں، وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کو ڈبل فگر میں ووٹ پڑا تھا، اور بعض حلقوں میں وہ دوسرے اور تیسرے نمبر پر بھی رہے تھے، اور اگر مؤثر تنظیم سازی کی جائے ان 2 سالوں کے اندر تو پاکستان تحریک انصاف وہاں پر زیادہ بہتر انداز میں پرفارم کر سکتی ہے۔ ذرائع نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ ایسی صورت میں کہ جب کہ تینوں بڑی سیاسی جماعتیں کراچی کی حد تک اور سندھ کی حد تک ایکٹیو ہیں، یہ نظر آ رہا ہے کہ صوبہ سندھ کی حد تک اگلی مرتبہ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی اکیلے حکومت بناتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ اگر حکومت بنی بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی تو وہ مخلوط حکومت کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو سیاسی مخالفین ہیں وہ اس حد تک نشستیں صوبے کی سطح پہ حاصل کر لیں کہ وہ وہاں پر ایک مخلوط حکومت جو ہے وہ بنا سکیں۔ تاہم بہرحال بھونچال آ گیا اس بڑی خبر کے بعد، نواز لیگ کی بڑی سیاسی شخصیت کے استعفے کے بعد، اور اس کے بعد تینوں بڑی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ کراچی کی سیاست اور سندھ کی سیاست میں ایکٹیو ہو گئی ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔